والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتهمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوست، میں نے آج رات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات تلاوت کی. ان کا ترجمہ اور حضور علیہ السلام کی میلاد سے متعلق چند باتیں حضرات کی خدمت میں کروں گا. اس میں چند عقیدے کی باتیں ہوں گی، بڑی محبت کے ساتھ، ذوق شوق انہماک کے ساتھ سماعت فرمائی، اور آخر میں تبرکات سے متعلق چند باتیں حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. جمہور مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیہ کریمہ میں نور سے مراد حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات. چنانچہ اسلام کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قرآن کی تفسیر نبی پاک علیہ السلام سے سیکھی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم علمہ التاویل، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ وہ عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس میں لکھتے ہیں المرادو، اس آیہ کریمہ میں نور سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات۔ حضرت عباس سے لے کر امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر جلالین تک تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی پاک اور کتاب مبین سے مراد قرآن۔ لیکن بعض لوگوں کی عقل وہ ٹھکانے پر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن۔ سوال یہ کہ اگر نور سے مراد قرآن ہے تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اگر نور سے مراد قرآن ہے تو سوال یہ کہ پھر کتاب مبین سے مراد کون سی کتاب ہے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ نور سے مراد ہے اسلام۔ آئیے اگر نور سے مراد قرآن لیا جائے تو قرآن اللہ کی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کب بنا؟ جب نبی پاک کی زبان پر جاری ہوا۔ ہمارے نبی پاک کی زبان پر دو کلام جاری ہوتے ہیں، اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے تو قرآن بنتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے تو حدیث بنتی ہے۔ ایک ہی زبان پر دو کلام جاری ہوتے ہیں۔ غور کرو، نبی کی زبان پر جاری ہونے والا کلام نور، تو جس نبی کی زبان پر جاری ہونے والا کلام نور ہوگا وہ نبی خود کیوں نہیں نور ہوگا؟ ایک دلیل۔ تو میں بات یہ کہ یہ مائی جو ہے میں اپنے حساب سے نہیں، میں اس حساب سے سہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے تقریر کرنی۔ اسلام نام ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی حرکات و سکنات۔ حضور نے نماز پڑھی، اسلام بن گیا، روزے رکھے، اسلام بن گئے، جہاد کیا، اسلام بن گیا، زکوٰۃ کی تلقین فرمائی، اسلام بن گیا۔ ذرا غور فرمائیے، یہاں نور سے مراد ہے اسلام، اور اسلام نام ہے نبی پاک کی حرکات و سکنات کا۔ تو جس نبی کی حرکات و سکنات نور ہوں گی وہ نبی خود کیوں نہیں نور ہوگا؟ ایک بڑی مشہور مثال، ہیرے کو ہیرا کہتے ہیں، ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ، آئرن کٹس آئرن۔ لوہے کا لوہے سے کٹ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوہے کو دوسرا کاٹنے والا بھی لوہا ہے۔ ہیرے کا ہیرے سے کٹ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہیرے کو کاٹنے والا دوسرا بھی ہیرا ہے۔ یہ آسمان کا چاند نوری مخلوق ہے، ہمارے نبی پاک نے انگلی کا اشارہ کر کے اس کو دو ٹکڑے کر دیا، معلوم ہوا اس نوری مخلوق کو دو ٹکڑے کرنے والا بھی کوئی نور ہے۔ اگر آپ فرمائیے، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا۔ کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق۔ امام عبد الرزاق یہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ سب سے بڑھ کر دیوبندیوں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کیا ہے؟ حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بات عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت غور فرمائیے، سوال کرنے والا صحابی رسول، اور سوال جو کیا جا رہا اس کا تعلق علم غیب سے۔ یا رسول اللہ مجھے خبر دیجیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اور حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر تم نے یہ کیا سوال کر دیا۔ 14ویں صدی کے مولویوں نے تو فتویٰ جاری کر دیا کہ نبی کو غیب کا نہیں ہوتا،
تم نے یہ کیا سوال کر دیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سب سے پہلی تخلیق کائنات میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے نور کی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانا چاہیے تو جبریل کو حکم فرمایا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ حضرت جبریل اپنی زمین پر آئے، آ کر زمین سے مٹی کا مطالبہ کیا۔ زمین نے کہا جبریل اس کا انجام کیا ہوگا؟ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے آدم کا وجود تیار کرے گا، ان کی اولاد ہوگی، کچھ جنت میں جائے گی، کچھ دوزخ میں جائے گی۔ زمین نے جب دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں سے زرقانی فرماتے ہیں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ آبشار ہے، چشمہ ہے، لیکن در حقیقت زمین اس وقت سے لے کر آج تک روتی چلی آ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب بلا زمین بھی روتی، تو قرآن سے ثابت ہے کہ زمین روتی۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ فرماتا فرعون اور فرعونیوں کی موت پر زمین و آسمان نہیں روئے۔ معلوم ہوا زمین و آسمان روتے تو ہیں لیکن یہ کافروں کی موت پر نہیں روتے، یہ تو ایمان والوں کی موت پر روتے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کتاب غنیت الطالبین، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر اس سے بڑی کثیر مقدار میں پانی نکل رہا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر سے آواز آئی یا نبی اللہ جب سے میں نے یہ سنا کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے اس دن سے میں زاروں قطار ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی یا اللہ اس پتھر کو جنت میں بنا۔ آگ چلے گئے، جب واپس آئے دیکھا پتھر میں پہلے سے بھی زیادہ کثیر مقدار میں پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تیری بخشش کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر سے آواز آئی یا نبی اللہ پہلے میں جہنم کے خوف سے رو رہا تھا اور اب میں جنت کے ذوق میں رو رہا ہوں۔ معلوم ہوا زمین کا آسمان کا رونا یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں۔ زمین نے رونا شروع کر دیا اور کہا جبریل تجھے اللہ کی عزت و جلال کا واسطہ مجھ سے مٹی نہ۔ جبریل بغیر مٹی لیے واپس چلے۔ اللہ نے میکائیل کو بھیجا، وہ بھی زمین پر آئے، زمین سے مٹی کا مطالبہ کیا، یہی مکالمہ ہوا، مٹی لیے بغیر واپس۔ اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، آپ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے۔ اب باری آئی اسرائیل کی ملک الموت کی۔ بولو بھائی کس کی باری آئی؟ آہستہ بولو گے تب بھی اسرائیل میں آنا ہے، زور سے بولو گے تب بھی آنا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ملک الموت آ گیا، زمین یہی مکالمہ، زمین رونے لگی ہے اسرائیل ملک الموت مجھ سے مٹی کے ذرات نہ لو۔ حضرت اسرائیل ملک الموت نے فرمایا زمین میں تیرے رونے کی طرف دیکھوں یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف دیکھوں؟ حدیث میں آتا ہے اس طرح ہاتھ بڑھایا، قیامت تک زمین پر جہاں جہاں قبرستان بننے والے تھے وہاں وہاں کی مٹی اسرائیل کے ہاتھ میں آئی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کو یہ مٹی لینے کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرنی پڑی کہ پہلے آسمان سے کراچی اترے، سخی حسن کی قبرستان، میوا شاہ قبرستان، ریڈی کی قبرستان، اسماعیل گوٹ، پھر وہاں سے حیدرآباد، پھر سکھر، پشاور، کیمل کو کیا اتنی دوڑ دھوپ کرنی پڑی؟ نہیں۔ مشکات شریف کی حدیث
حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے لیے ساری زمین کو ایسے بنا دیا جیسے کہ دسترخوان ہوتا ہے. ایک دسترخوان بچھاؤ، آپ ہاتھ بڑھا کر اس پر سے اپنی پسندیدہ خوراک اٹھا لو. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے لیے ساری زمین کو ایسے ہی بنا دیا جیسے دسترخوان. حضرت اسرائیل ہاتھ بڑھا کر کس جگہ سے جاتے ہیں، جس انسان کی روح کو جاتے ہیں آسانی سے کب کر لیتے ہیں. یہ مٹی لے کر اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. اللہ نے فرمایا مکہ کے قریب ایک وادی نعمان، یہ مٹی اس وادی میں رکھ دی جائے. حضرت علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی شریف کے اندر لکھا کہ یہ مٹی 40 دن تک وہاں پڑی اور اس پر 40 دن تک بارش ہوتی رہی. علماء لکھا کہ 39 دن غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. ذرا غور فرمائیے آدم علیہ السلام کے وجود میں جو مٹی استعمال ہوئی ہے اس پر 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. غور کرو، یہی وجہ کہ آدم کی جتنی اولاد ہے، آدم کی اولاد کی زندگی میں بھی غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں تھوڑی ہوتی ہیں. اس لیے کہ ہمارے باپ آدم کی ترکیب میں جو مٹی استعمال ہوئی اس پر غم کی بارش زیادہ. اب اللہ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کے وجود کو تیار کیا اور جب وجود تیار ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا آؤ آدم کو سجدہ کرتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہے. شیطان آیا، اس نے آ کر آدم علیہ السلام کو چاروں طرف سے اچھی طرح دیکھا، کہنے لگا میں نے ان کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، یہ زیادہ کھا لیں گے تب بھی بیکار، بھوکے رہیں گے تب بھی بیکار. یہ آفزہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں رکھا. ہم زیادہ کھا لیں تب بھی کسی کام کے نہیں، بھوکے رہیں تب بھی کسی کام. شیطان نے کہا لیکن ایک بات ہے، ان کے سینے میں ایک جگہ ہے جہاں تک میری رسائی نہیں ہو سکی. علماء کرام نے لکھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل تھا جہاں تک شیطان کی رسائی نہیں ہو سکی. یاد رکھو نبیوں کے دل پر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہی وجہ کہ نہ تو انبیاء کو جمائی آتی نہ احترام ہوتا ہے. جمائی اور احترام یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ نے انبیاء کو شیطان کے اثر سے محفوظ کیا. سنو بھائی یہاں عقیدے کا مسئلہ. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. بولو بھائی کسی کو معلوم ہے سب سے پہلا سجدہ آدم علیہ السلام کو کس فرشتے نے کیا؟ جو بتا اس کو 5 روپے انعام. مولوی کے 5 روپے 5000 کے برابر ہوتے ہیں. سنو بھائی سب سے پہلا سجدہ کیا ایک روایت کے مطابق جبریل نے، ایک روایت کے مطابق اسرافیل. سب سے پہلا سجدہ جبریل نے کیا. اللہ نے آپ کو یہ انعام دیا کہ فرشتوں کا سردار بنا دیا. اور ایک روایت میں آیا سب سے پہلا سجدہ کیا اسرافیل نے. علماء کرام نے لکھا اللہ نے یہ انعام دیا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن ان کی پیشانی پر لکھ دیا. اللہ ذرا غور فرمائیے فرشتوں نے کتنے سجدے کیے؟ بولو یار میرے ہاتھ کی طرف دیکھو. 2 سجدے کیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا پہلا اور سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا شیطان کا منہ خنزیر کی طرح بن گیا. فرشتوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دوسرا سجدہ کیا.
یا اللہ تیرا شکریہ تو نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا رب العالمین اگر تو سجدے کی توفیق نہ دیتا تو ہمارا شر بھی شیطان کی طرح ہوتا۔ اللہ نے یہی دو سجدے ہمیں نماز کی ہر رکعت میں عطا کر دی۔ ہر رکعت میں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا سجدہ کرتے ہیں شیطان کو جلانے کے لیے۔ اور دوسری حکمت یہ کہ ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں، اپنا سر زمین پر رکھ کر اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور دوسرا سجدہ کر کے یہی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اسی مٹی میں چلے جانا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرتا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ وجہ کیا؟ ملا معین کاشی فرماتے ہیں کہ شیطان اور فرشتوں نے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ہمارے نبی پاک کا نور آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ فرشتوں نے جب سجدہ کیا ان کو آدم علیہ السلام کی پشت میں ہمارے نبی پاک کا نور نظر آیا، شیطان کو وہ نور نظر نہیں آیا۔ معلوم ہوا ہمارے نبی پاک کا نور یہ فرشتوں کو نظر آیا کرتا ہے، شیطانوں کو نظر نہیں آیا کرتا۔ بس وہیں سے دو گروہ چل نکلے، جن کو وہاں نظر آیا وہ آج تک مان رہے، جن کو وہاں نظر نہیں آیا وہ آج بھی انکار کرتے، جن کو نظر آیا وہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور زندو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سنو بھائی، آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن سن لو، اللہ نے فرمایا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، یا اللہ میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا، یا اللہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ ذرا غور فرمائیے، معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بشر کہنے والا یہ شیطان تھا۔ اور آج کل بھی لوگ نبی کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں، تو دیکھ لو ان کا سلسلہ کہاں سے مل رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، سنو بھائی یہ بات، بعض باتیں ایسی ہوتی جن کو مانا جاتا ہے لیکن کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں اس پر 3-4 دلیل دیتا ہوں، غور فرمائیے۔ بولو بھائی، ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ لیکن علماء نے فرمایا جس نے یہ کہہ دیا اللہ وہ ہے جس نے بندر اور خنزیر کو پیدا کیا تو کہنے والا دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کو دو خبیث جانوروں کی طرف نسبت کیا۔ میرے دوستوں کو غور فرمائیے گا، ہمارا باپ ہماری ماں کا شوہر ہے یا نہیں ہے؟ شوہر، لیکن بولو کہنے کی اجازت ہے؟ باپ کو باپ نہ کہو بلکہ ماں کے خادم، بلکہ کہو میری ماں کے خادم بازار جا رہا 2 سیر آم دیتے آ رہا تو وہ آم بعد میں لائے گا، پہلے 4 جوتے لگائے گا۔ مانتے ہیں لیکن کہنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح یاد رکھو ہر آدمی گندے پانی سے پیدا ہوا ہے لیکن کسی کو کہنے کی اجازت، مثلا عدالت میں چلے جاؤ، جج کو جج می لاڈ نہ کہو بلکہ کہو گندے پانی سے پیدا ہونے والے پہلے میرے مقدمے کا فیصلہ کرو، تو اگر آزاد بھی کرنا ہوگا تو 14 سال کہہ دے سکتے۔ مانتے ہیں لیکن کہنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح علماء نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اے میری بیوی تیری گردن میری ماں کی طرح ہے، بیوی حرام ہے، یاد رکھو صبح اٹھ کر تجربہ نہ کرنے لگنا، ضرور حرام ہو جائے گی بیوی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ مانی جاتی ہیں لیکن کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا
دیا، لیکن اللہ کے بارے میں یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ وہ بندروں اور خنزیروں کا خالق ہے۔ ہمارا باپ ہماری ماں کا خالق ہے، مانتے ہیں لیکن کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر انسان گندے پانی سے پیدا ہوا ہے، مانتے ہیں لیکن کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی پاک بشر بھی ہے، لیکن حضور کو اپنی مثل کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہنا ہو تو یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، جو ایک امتی کے لائق ہے۔ شیطان نے کہا یا اللہ میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ملا معین کاشفی نے مادہ نبوت جلد اول میں لکھا، جب اس نے انکار کیا سجدے سے تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ دنیا میں جب بھی کوئی اعوذ باللہ پڑھتا وہ فرشتہ شیطان کو ایک تماچا مارتا۔ اب اس کو روزانہ تماچے پڑھنے لگے۔ حدیث میں آتا جب قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان حضور کے پاس آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آیت نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا ہم تک تو روزی آیتیں نازل ہوتی۔ کون سی آیت؟ اس نے کہا آج وہ آیت نازل ہوئی ہے جس نے مجھے بھی آپ کی رحمت میں شامل کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور نے فرمایا بے ایمان تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا اور عالمین میں بھی شامل ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو اللہ نے فرشتہ مقرر کیا تماچے مارنے والا، وہ فرشتہ تماچے مارنا بند کر دے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ 14ویں صدی کے مولویوں نے تو فتویٰ جاری کر دیا کہ جس کا نام محمد اور علی ہو اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہو۔ تو میرے پاس کیا لینے آ گئے؟ فرشتہ تو اللہ نے مقرر کیا، جاؤ اللہ کے بعد جاؤ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جاؤ وہ فرشتہ آج کے بعد سے تماچا نہیں مارے۔ معلوم ہوا یہ شیطان ہے، لیکن اتنا جانتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جانے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل کے واعظ کہلانے والے، متکلم کہلانے والے، مدرس کہلانے والے، شیخ الحدیث کہلانے والے، شیخ القرآن کہلانے والے اسٹیجوں پر چڑھ کر اعلان کہتے ہیں مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ غور کرو، شیطان تو مانتا، یہ نہیں مانتے۔ معلوم ہوا کہ یہ تو شیطان سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ شیطان سے بھی کا گرو گھنٹال مانتا اور یہ نہیں مانتا۔ سنو بھائی یہ بات، معلوم ہوا یہ شیطان سے بھی زیادہ سخت۔ بولو شیطان سے بھی، وہ تو مانتا ہے لیکن یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو شیطان کا سین قرار دیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، ذمہ داری سے حضور کی بارگاہ میں ملک شام، یمن اور نجد کے کچھ لوگ آئے۔ دوران گفتگو شامیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے شام میں برکت کی دعا فرمائے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت فرما۔ یمن کے لوگ کھڑے ہو گئے، ہمارے یمن کے لیے دعا فرمائیے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت فرما۔ نجدی بھی کھڑے ہو گئے، وفی نجدینا یا رسول اللہ۔ حضور خاموش۔ پھر حضور نے شام اور یمن میں برکت کی دعا فرمائی، نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ نجدیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضور خاموش۔ پھر حضور نے شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی، نجد کے لیے نہیں۔ آخرکار وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے یمن کے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ حضور کو جلال آ گیا۔ حضور نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتنۃ وبها یتلو قرن الشیطان۔ حضور نے فرمایا میں ایسی جگہ کے لیے کیسے دعا کروں؟ میں جانتا ہوں یہ وہ جگہ جہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ شیطان کا بولو سینگ نکلا۔ اب ذرا غور کرو، سینگ والے جانور کو آپ نے دیکھا ہے؟ گائے،
بکری سینگ والا. بولو بھائی ان کے جسم میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی ہوتی ہے؟ بولو سینگ. یہی وجہ کہ وہ سینگ سے لڑتے ہیں اور اپنا سارا بول سینگ پر ڈال دو. حضور نے انہیں شیطان کا سینگ کہا. یہی وجہ ہے کہ شیطان نے بھی ان کو آگے کیا ہوا اور پیچھے سے اپنا سارا بوجھ ڈالا ہوا. سینگ والے جانور کو آپ کسی گھر کے اندر لے جائیں تو بولو سب سے پہلے کون سی چیز داخل ہوتی ہے اندر؟ سینگ. اور بتاؤ بھائی شیطان جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ بولو دوزخ میں. تو سینگ باہر ہو جائیں گے. سینگوں نے پہلے جانا. میرے دوستوں کو غور فرمائیے گا. شیطان نے انکار کر دیا میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین. اللہ نے فرمایا پس تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہی لعنت. دیکھو یہاں ایک اور بات میں کروں گا. شیطان جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 6 کروڑ سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا. اللہ کے عرش کے ارد گرد علماء نے لکھا کہ 1 انچ جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. 50,000 سال تک زمین پر کافر جنوں سے جہاد کرتا رہا. جہادی بھی بنا اور فرشتوں کو پڑھانے والا معلم الملکوت جنت کے اندر بلند مسند پر بیٹھ کر درس دیتا اور جبریل نوریوں کے سردار جنت کی زمین پر بیٹھ کر اس کا درس سنا کرتے. اتنا عبادت گزار تھا. لیکن بولو آدم کی تعظیم سے انکار کیا. اللہ نے عبادت کی طرف دیکھا؟ بولو نہیں. معلوم ہوا اگر نبی کی تعظیم نہیں کی عبادت سے نجات نہیں ہو سکتی. اگر عبادت سے صرف نجات ہوتی تو شیطان کی عبادت سے زیادہ کسی نے عبادت کی. معلوم ہوا نبی کی تعظیم پہلے. اگر نبی کی تعظیم ہے تو عبادت بھی قبول ہے اور اگر نبی کی تعظیم نہیں کی تو وہ عبادت مردود ہے جس طرح شیطان کی عبادت مردود ہو گئی. اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روحی داخل کر دی تو اب جنت میں داخل کی. کس طرح؟ حضرت علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ جبریل کو حکم ہوا کہ جنت سے ایک تخت لایا جائے. تخت لایا گیا. آدم علیہ السلام اس تخت پہ بیٹھے. 7 لاکھ فرشتے آگے, 7 لاکھ پیچھے, 7 لاکھ دائیں, 7 لاکھ بائیں. کتنے ہو گئے بھائی؟ میری طرح آپ بھی حساب میں 28 لاکھ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا یہ تخت اٹھایا ہے. غور کرو, یہ آدم علیہ السلام کا اکرام ہے, آپ کا شرف ہے, آپ کی بزرگی ہے, آپ کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے 28 لاکھ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کر دیا. اب آئیے ہمارے نبی پاک کی بزرگی کیا ہے. کتاب کا نام ہے تفسیر عزیزی. پارا اما یتساءلون کی تفسیر کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ دہلی کی جامعہ مسجد میں 27ویں رمضان کو قرآن کا ختم سنایا تو ان کا ختم قرآن سننے کے لیے خود نبی پاک علیہ السلام مدینے سے دہلی تشریف لائے. اور یہ بات لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, مولوی اشرف علی صاحب خانوی ہیں, الافادات الیومیہ, اس لیے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ جس زمین پر ہم انسان رہتے جن ہم انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے. جنوں اور انسانوں کو جمع کیا جائے تو ہوا میں اڑنے والے پرندے 10 گنا زیادہ ہے, اور ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو سمندری مخلوق ان سے 10 گنا زیادہ ہے. ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو پہلے آسمان کے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ ہے. ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو دوسرے آسمان کے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ. ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو تیسرے آسمان کے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ. ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو چوتھے آسمان کے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ. ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو 5ویں آسمان کے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ ہے. ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو 6ٹھے آسمان کے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ ہے. ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو 7ویں آسمان کے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ ہیں. اور ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو اللہ کے عرش کے ایک پائے پر جمع ہونے والے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ ہیں, اور اللہ کے عرش کے 1,00,000 پائے ہیں. اندازہ لگا لو وہ کتنے فرشتے ہوں گے. اور معراج کی رات وہ سب فرشتے نیچے ہیں اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر. آدم علیہ السلام کو
جنت میں داخل کر دیا۔ شیطان نے خیال کیا کہ میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اب میں نے ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دیں۔ چنانچہ حضرت علامہ زرقانی نے زرقانی شریف کے اندر علامہ کسلانی نے مواہب الدنیا کے اندر لکھا، شیطان جنت کے دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مور کیا بات، میں نے آدم کو اللہ کا ایک ضروری پیغام دینا، مور نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرے پیچھے سانپ آ رہا ہے وہ یہ کام ہے۔ حضرت علامہ زرقانی فرماتے ہیں سانپ آیا، شیطان نے اس کو بھی ورگلایا، میں نے آدم کو اللہ کا ایک ضروری پیغام دینا ہے۔ سانپ نے کہا کہ یوں کرو، ہوا بن کر میرے دانتوں کے درمیان بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اب آپ کہیں کہ جناب اللہ نے تو جنت میں داخلہ ممنوع کر دیا، تو یاد رکھو یہ تقدیر آدم میں لکھ دیا گیا۔ اگر شیطان جنت میں داخل نہ ہوتا، آدم علیہ السلام زمین پر نہ آتے، جب زمین پر نہ آتے تو زمین آباد کیسے ہوتی؟ شیطان جنت میں داخل ہو گیا، شجر ممنوعہ کے درخت کے پاس کھڑا۔ صبح کا وقت ہوا، آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا ہے خوبصورت عورت ہے، ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے فرمایا خبردار پہلے اس کا حق مہر ادا کرو۔ یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں لکھا، اللہ نے فرمایا اس کا حق مہر یہ میرے محبوب پر 10 مرتبہ خلوص نیت سے درود شریف پڑھو، اس کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام ایک پابندی لگا دی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، اے حوا، خبردار شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف، بعضوں نے لکھا کہ یہ گندم کا درخت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود ہے، شیطان جب اس ہیلے سے داخل ہوا تو اس نے شجر ممنوعہ کے قریب آ کر بانسری بجائی۔ کیا بجائی؟ بانسری۔ یاد رکھو دنیا کا سب سے پہلا ساز بانسری ہے، اس کا بجانے والا شیطان ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ بانسری بجائیں گے، قیامت کے روز ان کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، مشکات شریف کی حدیث۔ میرے دوستوں گزار اور فرمائیے گا، آدم علیہ السلام اس کی آواز سن کر باہر آئے۔ شیطان نے کہا آدم ذرا میرے قریب آ جاؤ، آپ قریب ہوئے۔ شیطان نے کہا جانتے ہو اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ آپ نے فرمایا کیوں منع کیا؟ اس نے کہا اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اللہ نے منع اس لیے کیا کہ اللہ تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھنا نہیں۔ اس نے الٹی بات کی، ساتھ ساتھ اس نے اپنی بات پر قسم کھائی۔ قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسم یاد کرے۔ آپ نے وہ پھل کھا لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ پھل کھایا تھا۔ یاد رکھو اگر جان بوجھ کر یہ پھل کھایا ہوتا تو اللہ کی نافرمانی ہوتی، اور اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، اور اللہ کا نبی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ پھل جان بوجھ کر نہیں کھایا، بلکہ آپ کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ دیکھو بڑی ایک موٹی سی دلیل دیتا ہوں، رمضان کے مہینے میں حافظ قرآن تراویح پڑھتا ہے، تراویح پڑھتے پڑھتے اس کو غلطی لگتی ہے، متشابہ لگتا ہے، پڑھتے پڑھتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو علم نہیں تھا؟ نہیں، علم تھا لیکن علم پر توجہ نہیں تھی، اس لیے اس کو غلطی لگی۔ آدم علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ نے یہ پھل کھانے سے منع کیا، لیکن آپ کو اس علم پر توجہ نہیں تھی۔ توجہ تو اس طرف تھی کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا۔ چنانچہ قرآن سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَسِيَهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ فرماتا بس آدم سے بھول ہوئی اور ہم نے آدم کے لیے عزم اور ارادہ
کھایا نہیں پایا، یعنی آپ نے جان بوجھ کر وہ پھل نہیں کھایا۔ جب آپ نے پھل کھایا، بولو بھائی وضو کے کتنے فرض ہیں؟ کم از کم وہ تو بولیں جو روزانہ 5 وقت وضو ہو۔ 4 فرض۔ دیکھو بھائی یہ 4 فرض کیوں ہیں؟ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں پیشانی سے اور یہ تھوڑی، اور کان کی اس لو سے اس لو تک یہ درمیانی حصہ منہ کہلاتا ہے، اس کا 1 بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت۔ کونیوں سمیت ہاتھ کا دھونا 1 بار فرض، 3 بار سنت۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ 1 ہی بار ہوگا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ 4 کیوں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا اس میں آپ کے جسم کے 4 اعضاء لگے۔ آپ پاؤں سے اس درخت کے پاس چل کر گئے، اللہ نے وضو میں پاؤں دھونا فرض کر دیا۔ ہاتھ سے آپ نے پھل کو توڑا، ہاتھوں کا دھونا فرض ہوا۔ جب توڑنے لگے اس کی شاخیں آپ کے سر کو لگی، سر کا مسح فرض ہوا، اور آنکھوں سے پھل کو دیکھا، منہ سے کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 اعضاء کا وضو میں دھونا فرض قرار دے دیا۔ جب یہ پھل کھایا اللہ کا حکم ہوا اے آدم زمین پر چلے گئے۔ آپ زمین پر آئے۔ کیوں زمین پر آئے؟ اس میں بھی علماء نے حکمتیں بیان۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ فرماتا ہم زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ غور کرو، اگر آپ پھل نہ کھاتے جنت میں رہتے، جب آپ جنت میں رہتے تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو جاتا، اور غور کرو جس کا قرآن جھوٹا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوگا اس کا قرآن جھوٹا نہیں ہوگا۔ ایک حکمت تو یہ۔ دوسری حکمت یہ کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں کافروں کی بھی روحیں، فرعون، نمرود، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کافر۔ بولیے اگر آدم علیہ السلام پھل نہ کھاتے جنت میں رہتے تو یہ سارے کافر بھی جنت میں ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اور اللہ نے جنت کسی کافر کے لیے بنائی؟ گویا اللہ نے فرمایا اے آدم زمین پر چلے جاؤ، ان کافروں کو زمین پر اتار دو۔ اے آدم ان کافروں کو زمین پر اتارنے کے بعد ایک وقت آئے گا ہم تمہیں دوبارہ جنت میں بلا لیں گے۔ 2 حکمتیں۔ تیسری حکمت بالفرض اگر آدم علیہ السلام یہ پھل نہ کھاتا جنت میں ہوتے، آپ کی اولاد سے جنت بھر جاتی۔ جو پابندی آدم علیہ السلام پر لگی ہے وہی آپ کی اولاد پر بھی لگتی ہے۔ تو مجھے بتائیے آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی وہ پھل کھاتا اور اس کو زمین پر اتار دیا جاتا تو اب جنت اس کے لیے جنت نہ رہتی، ماتم کدا بن جاتا۔ اس کی جدائی میں ماں باپ روتے، بیوی بچے روتے، دوست احباب رشتے دار روتے۔ غور کرو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ اگر آدم کی اولاد پر یہ قانون لاگو ہوتا تو پھر جنت رونے کی جگہ بن جاتی۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور 300 سال تک روتے گئے۔ علماء لکھا کہ آگ کے آنسوؤں سے ندی اور نالے بہہ نکلتے تھے۔ ساری دنیا کے آنسو اگر جمع کر دیے جائیں تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنسو 10 گنا زیادہ ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے آنسو اگر جمع کر لیے جائیں اور ساری دنیا کے آنسو جمع کر لیے جائیں تو یحییٰ علیہ السلام کے آنسو 10 گنا زیادہ ہیں، اور یعقوب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور ساری دنیا کے آنسو جمع کر لیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو 10 گنا زیادہ ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ سری لنکا سابقہ سرندیپ میں اتارا، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے آج جہاں جدہ شہر آباد ہے اللہ نے اس کے کنارے اتارا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، 300 سال تک روتے تھے۔ آپ کے ساتھ 3 طرح کی مخلوق اور زمین پر اتاری گئی، مور، سانپ اور حجر اسود۔
مور کو اتارا گیا ہندوستان میں، سانپ کو اتارا گیا ایران میں، اور حجر اسود عرب کی زمین پر اتارا گیا۔ یہی وجہ کہ ہندوستان میں مور زیادہ ہوتے ہیں اور ایران کے شہر زہدان میں سانپ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اپنی خطا لغزش کو یاد کر کے روتے رہے۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا کہ آدم علیہ السلام آپ کی جب توبہ کا وقت قریب آیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین آئے، آ کر آدم علیہ السلام کے کان میں آذان دی۔ جب حضرت جبریل امین اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، آپ کو یاد آیا یہ تو وہ نام ہے جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش پر لکھا ہے۔ فوراً آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ ہاں وہ میں لے لوں گا، تو اللہ نے فرمایا مجھے تو تم کہہ رہے ہو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا یا اللہ جب تو نے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نے میرے جسم میں روح داخل کی تو میں نے دیکھا کہ ان کا نام تیرے نام کے ساتھ تیرے عرش پر لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم لو تشفعت الینا فی اہل السماوات والارض لا شفعناک۔ اے آدم تو نے میرے محبوب کے نام کو صرف اپنے لیے وسیلہ بنایا، اگر تو میرے محبوب کے نام کا وسیلہ تمام زمین والوں آسمان والوں کے لیے بناتا تو میں سب کو بخش دیتا۔ اللہ اب سوال یہ کہ آدم علیہ السلام نے تمام زمین والوں کے لیے حضور کے نام کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا؟ سنو بھائی، اس میں عقیدے کا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں کافروں کی بھی روح ہے۔ اگر آدم علیہ السلام تمام زمین والوں کا وسیلہ بناتے تو بولو ان سارے کافروں کا بھی وسیلہ بنتا یا نہیں بنتا؟ معلوم ہوا آدم علیہ السلام نے ان کا وسیلہ نہیں بنایا، پتہ چلا آدم علیہ السلام ہے مقبول، یہ سارے کافر مردود۔ آدم علیہ السلام ہے جنتی، یہ سارے دوزخی۔ معلوم ہوا ہمارے نبی پاک کا وسیلہ یہ جنتیوں کے نصیب میں ہوا کرتا ہے، دوزخیوں کے نصیب میں نہیں ہوا کرتا۔ دوزخی تو خود ہی انکار کرتے پھرتے۔ سنو بھائی یہ بات، نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ بنانا یہ خود ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ حوالہ نوٹ کر لو، جس کا دل چاہے میرے پاس آ جاؤ، حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حوالہ غلط ثابت ہو جائے، کراچی کے جس چوراہے پر جاؤ مجھے سزا دو، ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حوالہ اگر غلط ثابت نہ ہو تو مان لو مسلک وہی برحق ہے جو ہم سنیوں کا مسلک ہے۔ کتاب کا نام ہے زرقانی شریف 1، طبرانی شریف، طبرانی اوسط 2، اس کے علاوہ امام بیہقی کی دلال النبوت 3، کنز العمال 4، عزد الغابہ 5۔ میرے دوستوں کا غور فرمائیے، حضرت علی المرتضیٰ تاجدار حلقہ شوہر فاطمہ الزہرا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا علی ہو، اے علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے 3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو ایوب انصاری، اسود غلام، کہ جاؤ فاطمہ بنت اسد کی قبر کھودو۔ انہوں نے قبر کھودی۔ جب لحد کی باری آئی تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، خود ان کی قبر میں حضور اترے ہیں، اپنے ہاتھ سے مٹی نکالی ہے اور برکت کے لیے قبر میں لیتے ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق 5 انسان ایسے ہوئے ہیں جن کی قبر میں حضور برکت کے لیے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا انتقال ہوا حضور ان کی قبر میں بھی برکت کے لیے لیتے تھے۔ دوسرے نبی پاک نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے خاوند سے ایک لڑکے تھے حارثہ جن کا نام تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام ان کی قبر میں بھی برکت کے لیے لیتے ہیں۔ 2 تیسری ام رومان، یہ والدہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین۔
چوتھے حضرت عبداللہ مزنی، جب حضور نے اعلان نبوت کیا، ان کے والد کا انتقال ہوا تو چچا نے جائیداد پر قبضہ کر دیا. یہ جب ذرا بڑے ہوئے تو چچا نے اس میں سے کچھ جائیداد ان کو دے کر الگ کر دیا. انہی دنوں حضور نے اعلان نبوت کیا. یہ مسلمان ہونے کے لیے پوچھنے کے لیے چچا کے پاس آئے، میں مسلمان ہو جاؤں؟ چچا نے کہا اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ساری جائیداد تمہیں چھوڑنی پڑے گی. آپ نے ساری جائیداد چھوڑ دی، بلکہ اپنے جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی اتار کر دے دیے. والدہ سے ایک پرانا کمبل لے کر لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا جاؤ اصحاب صفا کے ساتھ رہا کرو. جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے وہ جانتے ہیں حضور کے حجرہ مبارک کے بالکل پیچھے 2 قدم بھی نہیں ایک چبوترا بنا ہوا، اس کو اصحاب صفا کا چبوترا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم یہاں رہا کرو. آپ اصحاب صفا کے ساتھ رہنے لگے. ایک دن یہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، فاروق اعظم آ گئے. آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا منع ہے، تو بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے. یہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فاروق اعظم نے مجھے منع کر دیا. حضور نے فرمایا عمر خبردار اس کو نہ روکو، یہ تو ہماری محبت میں دربار کو چھوڑ کر آیا ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو حضور ان کی قبر میں بھی برکت کے لیے گئے. 4 اور 5ویں حضرت فاطمہ بنت اسد جو والدہ ہیں حضرت علی رضی. حضور ان کی قبر میں برکت کے لیے لیتے اور اپنا کرتا اتار کر بطور کفن عطا فرما. فرما علی جب ان کو غسل دینا تو میرا کرتا ان کو بطور کفن پہنا دینا. حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس اللہ کی بندی کے ساتھ آپ نے جو کچھ عمل کیا میں نے آپ کو یہ عمل کسی میرے لیٹنے کی وجہ سے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے گا. اور ان کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی. اس کے بعد حضور نے دعا مانگی یا اللہ یہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یا اللہ میں اپنے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اور اپنے سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. یا اللہ اس کو قبر کے سوالوں کے جواب سکھا دینا، یا اللہ اس کی قبر کو حد لگا کر وسیع کر دینا. معلوم ہوا اپنے وسیلے اور گزشتہ نبیوں کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ نبی پاک کی سنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی. اب مجھے بتاؤ بھائی ان شیطانوں کی مانو گے یا آدم علیہ السلام کی؟ آدم علیہ السلام. معلوم ہوا جو آدم کی صحیح معنوں میں حقیقی اولاد وہ اپنے باپ کی سنت پر عمل کر رہی ہے اور نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نور موجود ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیچھے فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کے نور کی تعظیم کرتے ہیں. معلوم ہو حضور کے نور کی تعظیم کرنا بھی یہ نوریوں کا طریقہ ہے. آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ نور میرے آگے کسی حصے میں منتقل کر دیا. اللہ نے وہ نور پیشانی میں منتقل کر دیا. حضرت علامہ درقانی فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کے آگے کھڑے ہونے لگے. علماء نے لکھا علامہ درقانی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیشانی سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح چڑیا کے بولنے کی آواز آتی. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ کا ذکر کیا کرتا. آدم علیہ السلام کو اشتیاق ہوا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں یہ نور میرے کسی ایسے حصے میں آ جائے تاکہ میں بھی دیکھ لوں. اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی انگوٹھے میں منتقل کر دیا. کتاب کا نام ہے دی گوسپل آف برناباس، انجیل برناباس. اس میں لکھا ہوا آدم علیہ السلام نے کیا اللہ کیا کچھ نور اور بھی ابھی باقی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے محبوب کے 4 صحابہ کا نور ابھی باقی ہے، یا اللہ وہ بھی منتقل کر دیا جائے.
اس انگلی میں صدیق اکبر کا نور، اس انگلی میں حضرت فاروق اعظم کا نور، ساتھ والی انگلی میں حضرت عثمان غنی کا نور، اس کے ساتھ والی انگلی میں حضرت علی المرتضیٰ کا نور۔ علماء نے لکھا حکمت یہ ہے کہ جس ترتیب سے یہ نور آیا انگلیوں میں، اسی ترتیب سے یہ چاروں خلیفہ بھی بنے۔ پہلے حضور کا نور آیا، حضور کے بعد صدیق اکبر کا نور، آپ خلیفہ بنے۔ فاروق اعظم کا نور، ان کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ عثمان غنی کا نور، ان کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ علی المرتضیٰ کا نور، ان کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ پہلی انگلی میں صدیق اکبر کا نور، یہ بڑی والی انگلی، اس میں کس کا نور آیا؟ فاروق اعظم کا، اور چاروں صحابہ میں سب سے لمبا قد بھی فاروق اعظم، اسی لیے بڑی انگلی میں آپ کا نور۔ اس کے بعد درمیانی انگلی میں حضرت عثمان غنی، اور سب سے چھوٹی انگلی میں علی المرتضیٰ کا نور، اور چاروں صحابہ میں سب سے پستہ چھوٹا قد حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضور کے نور کو دیکھا، اس طرح انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر قیامت تک کے لیے اس کام کو جاری کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد حضور کے نام نامی اس میں گرامی کو سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا۔ سنو بھائی، ہم انگوٹھے کیوں چومتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دونوں پر ایک ہی دلیل دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مسند الفردوس 1، ملا علی قاری کی موضوعات کبیر 2، علامہ شمس الدین سکھاوی کی المقاصد الحسنہ 3، علامہ اسماعیل حقی کی تفسیر البیان 4۔ جمعے کا دن ہے، نبی پاک علیہ السلام جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آئے۔ حضور کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اذان میں جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، صدیق اکبر نے اس طرح انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا من فعلا مثلی ومن فعلا خلیلی فقد حلت له شفاعتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے دوست صدیق اکبر کی سنت پر عمل کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اب سنو بھائی، اس کے چومنے کا فائدہ کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے ہلیۃ الاولیاء، حافظ ابو نعیم، اور اصطلاح محدثین میں حافظ اس کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم 1.5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ حافظ ابو نعیم لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی 200 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، یہودیوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کیا میرے کلیم، تیری قوم نے کچھ اچھا نہیں کیا، میرا ایک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، تیری قوم نے اس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، وہاں سے اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آ، فرما بھائی تم نے کس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا؟ کہا یا نبی اللہ وہ تو 200 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران، وہ 200 سال سے اللہ کی نافرمانی کرتا آیا اور اللہ کہتا میرا بندہ۔ آخرکار آپ نے دفن کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ قوم تو کہتی ہے وہ تیرا 200 سال سے نافرمان ہے، لیکن یا اللہ تو کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں بے شک وہ میرا 200 سال سے نافرمان ہے، لیکن وہ ہفتے کے روز جب تورات کھول کر پڑھتا ہے میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی محمد نظر آتا ہے، وہ نام کا ادب کر کے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ اس نام کے ادب کی وجہ سے میں نے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ جنت میں 70 حوروں کو اس کے نکاح میں بھی دے دیا ہے۔ معلوم ہوا جو حضور کے نام کا ادب کرے، یہودی اس نے ادب کیا، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، اور کوئی مسلمان اگر حضور کے نام کا ادب کرے تو سوچو پھر اللہ کیا مقام عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو یہ حضور کا نور منتقل ہوا آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی۔ آدم
جب تم دنیا میں اللہ کا ذکر کرنا تو ساتھ ہی اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا. شیش علیہ السلام نے فرمایا بابا جان کی محمد مصطفیٰ کون؟ فرمایا بیٹا جب اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے چوباروں پر، کتاب کا نام ہے تاریخ ابن عساکر، جنت کے چوباروں پر، حوروں کے سینوں پر، غلمانوں کی آنکھوں پر، فرشتوں کے پروں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے. ایمان سے بتاؤ بھائی ہم مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، باہر نیم پلیٹ لگاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے یہ مکان کس کا، تو ہم کہتے ہیں جناب اگرچہ بنانے والا اس کا کوئی معمار ہے لیکن نیم پلیٹ میرے نام کی لہذا میں اس کا مالک. بلا مثال و تمثیل مثال ہوتی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے. جنت کے چوباروں پر، فرشتوں کے پروں پر، غلمانوں کی آنکھوں پر، حوروں کے سینوں پر ہمارے نبی پاک کا نام لکھا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کا بنانے والا تو اللہ لیکن اللہ کی عطا سے مالک مصطفیٰ ہے. امام ابن صبا فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اقت الجنت یوتی منہا ما شاء لمن یشاء. اور فرماتے ہیں اللہ نے جنت ہمارے نبی پاک کی جاگیر بنا دی ہے. حضور جس کو چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں جنت عطا فرماتے ہیں. آئیے اس پر ایک دلیل دیتا ہوں. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سورج کو گرہن لگ گیا، حضور نے نماز کسوف پڑھی. مسئلہ یاد رکھو بھائی جب سورج کو گرہن لگ جائے 2 رکعت سنت نماز پڑھنی چاہیے اور اس وقت تک دعا مانگنی چاہیے جب تک کہ سورج کا گرہن ختم نہ ہو جائے. اور اگر چاند کو گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے مستحب. سورج کو گرہن لگا، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے ہیں. دوران نماز حضور نے اس طرح ہاتھ بلند کیا پھر نیچے کر لیا، پاؤں آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ بلند کیا نیچے کر لیا، پاؤں آگے بڑھایا پیچھے. 3 مرتبہ حضور نے نماز کے دوران اسی طرح کی. صحابہ کرام نے سب کچھ دیکھا. اختتام نماز پر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے نماز میں ہاتھ بلند کیا پھر نیچے کر لیا، پاؤں آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. کتاب کا نام ہے بلغرۃ الحیران، مولوی اسماعیل خلیل احمد امبیٹوی، اس نے لکھا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. بولو صحابہ کرام دوران نماز حضور کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ چاہیے ان کی بھی نماز ٹوٹ جانی چاہیے. معلوم ہوا نبی کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. یہ تو کہتے ہیں جس نماز میں نبی کا خیال آ جائے وہ نماز نہیں ہوتی. اور غور کرو ہمارا یہ عقیدہ کہ جس نماز میں نبی کا خیال نہ ہو وہ نماز ہی کامل نہیں ہوتی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ بلند کیا پھر نیچے کر لی. حضور نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، جنت کے اندر میں نے انگوروں کا ایک خوشہ دیکھا، میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ خوشہ توڑنا چاہا. اے میرے شہزادہ میں اگر اس کو توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے لیکن وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا. معلوم ہوا ہمارے نبی پاک علیہ السلام جنت کی جو نعمت جس امتی کو چاہے کھلا سکتے ہیں اللہ نے اس کا اختیار دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور حضرت شیش میں منتقل ہوا، حضرت شیش سے حضرت نوح علیہ السلام. اسی نور کی برکت سے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. اسی نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار کیا. اسی نور کی برکت سے اسماعیل علیہ السلام چھری کے عذاب سے بچے. اسی نور کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر. یہ نور منتقل ہوتا ہوا نسلاً بعد نسلاً حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا. یہ بات یاد رکھو یہاں بھی عقیدے کا ایک مسئلہ ہے. حضرت آدم سے لے کر حضور کے والد حضرت عبداللہ تک حضور کا نور 49 پشتوں میں منتقل ہوتا آیا ہے اور ان 49 آدمیوں میں کوئی بھی مشرک اور کافر نہیں تھا. جبکہ آج کل کے مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ یہ مشرک تھے اور جہنمی تھے. ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، خدا کی قسم انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے والدین
مشرک تھے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ یہ میں آگے بتاؤں گا کہ حضور کے والدین کا خاتمہ، ان کے بارے میں علماء کا کیا قول ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں موجود ہے۔ آپ حتیم کعبہ کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھو جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کعبہ کے ساتھ ہی ایک نیم بیضوی شکل کی چھوٹی سی سفید رنگ کی دیوار، اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، کیونکہ یہ پہلے کعبہ کا حصہ تھا، لیکن جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو مال حلال زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور کے دادا اسی جگہ سوئے ہوئے، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی پشت سے چاندی کی ایک زنجیر نکلی، اس کا ایک سرا آسمانوں میں، ایک زمینوں میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی۔ رونق المجالس میں لکھا ہوا وہ درخت اتنا نوری کہ سورج کی نورانیت پر اس کا نور غالب آ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس درخت کو سجدہ کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس درخت کی جڑوں کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ آسمان سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، جو لوگ اس درخت کی جڑوں کو کاٹنا چاہتے ہیں وہ نیزے سے ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیتا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عبد المطلب بیدار ہو گئے۔ ششو پنج میں مطلع ہے کہ یہ کیسا خواب دیکھا۔ اس زمانے کی مشہور کاہنہ فاطمہ بنت مرہ کے پاس چلے گئے، اے فاطمہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا اے عبد المطلب اس خواب کی تعبیر یہ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ تیری پشت سے ایسا لڑکا پیدا کرے گا جس کا چرچا زمینوں پر بھی ہوگا، آسمانوں پر بھی ہوگا، مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، جنوب میں بھی ہوگا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان آباد، اور جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں ہمارے نبی پاک کا ذکر بھی۔ آپ مشرق کی طرف جائیں تو کچھ جزائر آتے ہیں جن کو جزائر شرق الہند کہا جاتا ہے۔ علماء نے کہا کہ جزائر شرق الہند میں جب فجر کی اذان ہوتی تو اذان میں اللہ کا بھی ذکر، اس کے رسول کا بھی ذکر۔ جزائر شرق الہند میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے 1 گھنٹے کے بعد سمرقند میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ کا بھی ذکر، اس کے رسول کا بھی ذکر۔ سمرقند میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے 1 گھنٹے کے بعد ابو ظہبی میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے، اس کے رسول کا ذکر۔ ابو ظہبی میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے 1 گھنٹے کے بعد کلکتہ میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے، اس کے رسول کا بھی ذکر۔ کلکتہ میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے 1 گھنٹے کے بعد کراچی میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے، اس کے رسول۔ اسی طریقے سے چلتے جائیے، علماء نے لکھا ہے کہ جب سائبیریا میں ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو جزائر شرق الہند میں فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آب زمزم کا چشمہ جاری کرو۔ مکہ میں ایک آدمی تھا حارث نامی، وہ قبائلی دشمنی کی بنیاد پر اس نے آب زمزم کے کنویں میں بڑے بڑے پتھر ڈال کر اس کو بند کر دیا اور خود یمن چلا گیا۔ 300 سال تک آب زمزم کا کنواں بند رہا۔ حضرت عبد المطلب سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک پاکیزہ چیز کھود لو۔ آپ اس خواب کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری رات پھر خواب آیا کہ ایک برکت والی چیز ہے، اس کو کھودو، اس میں برکت۔ پھر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تیسری رات خواب آیا کہ آب زمزم کا کنواں جاری کرو۔ اے عبد المطلب آب زمزم کا کنواں کھود لو، اس کا جو پانی ہے نہ تو وہ کبھی خراب ہوگا نہ اس میں بو پیدا ہوگی۔ آپ صبح بیدار ہوئے، اب جگہ کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ آب زمزم کا کنواں کس جگہ ہے، کیونکہ وہ بند تھا۔ اس پریشانی میں کئی دن گزر گئے۔ آخرکار رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے کہا اے عبد المطلب صبح حرم کعبہ میں اس جگہ چلے جانا جہاں مشرکین مکہ بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، اس جگہ جا کر بیٹھ جانا، تم دیکھو کہ آسمان سے ایک ابلک رنگ کا پرندہ آئے گا، وہ زمین پر ایک جگہ چونچ مارے گا، جس جگہ وہ چونچ مارے وہاں تم زمین کھود لے گے۔
آپ جب صبح اٹھ کر جانے لگے تو آپ کے بڑے لڑکے حضرت حارث کو بھی ساتھ ہو گئے. اس جگہ آ کر بیٹھ گئے. دوپہر ہو گئی, کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی. آخرکار جب دن ڈھلنے لگا ایک پرندہ آیا, اس نے آ کر زمین پر ایک جگہ 3 مرتبہ چونچ ماری. حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے. دوسرے دن آپ نے وہ جگہ کھودی, کنواں ظاہر نہیں ہوا. تیسرے دن بھی جگہ کھودی, کنواں ظاہر نہیں ہوا. 3 دن تک وہ جگہ کھودتے رہے لیکن کوئی آثار نمایاں نظر نہیں آیا. اتنے میں مکہ کے سردار بھی آ گئے. کہا اے عبد المطلب یہ کیا کام کر رہے ہو؟ فرمایا مجھے اللہ نے آب زمزم کا کنواں جاری کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا جتنا حق آپ کا ہے, ہم بھی مکہ کے رہنے والے, ہمارا بھی اتنا حق, اس لیے ہمارا بھی اس پانی پر حق ہوگا. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا لہذا میرا اس پر حق ہوگا. جب جھگڑا ہونے لگا, اختلاف ہونے لگا, ایک آدمی نے کہا آپس میں جھگڑا نہ کرو. یمن میں ایک بہت بڑا نجومی رہتا, اس کے پاس چلے جاؤ, اس سے اپنا مسئلہ حل کرا لو. آخرکار یہ اونٹوں پر سوار ہو کر یمن کے لیے روانہ ہوئے. 8 دن تک مسلسل چلتے رہے, حتیٰ کہ سفر کے دوران جو یہ پانی وغیرہ لے کر چلے تھے وہ ختم ہو گئے. ایسی خوشحالی ہوئی کہ ہر آدمی کو اپنے موت کا یقین ہو. سارے لوگ عبد المطلب کے پاس آئے. عبد المطلب تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے, پانی کا کوئی انتظام کرو. آپ نے فرمایا بس ایک ہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنی قبر اپنے ہاتھ سے کھود دے, جو مرتا جائے گا اس کو دفن کرتے جائے. لوگ قبر کھودنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات ڈال دی, اے عبد المطلب مایوس نہ ہو, آگے چلو, ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آگے پانی کا کوئی انتظام فرما دے. آپ نے ان سرداروں سے کہا کہ مایوس نہ ہو, آگے چلتے ہیں, ہو سکتا کہ پانی کا نشان مل جائے. سب اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے. سب سے آخر میں حضرت عبد المطلب اونٹ پر بیٹھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ جب کھڑا ہوتا ہے تو پچھلے پاؤں پہلے اٹھاتا ہے. حضرت عبد المطلب کا اونٹ جب اٹھنے لگا اور اس نے پچھلا پاؤں اٹھایا تو اللہ نے اس کے پچھلے پاؤں کے نیچے سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی, آؤ اس کا پانی پیو. انہوں نے پانی پیا, اپنے مشکیزیں بھی بھر دیے, جانوروں کو بھی پانی پلایا. آپ نے فرمایا اب آگے چلو. انہوں نے کہا عبد المطلب آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں, جس اللہ نے یہ چشمہ تجھے عطا کیا ہے اس نے آب زمزم بھی تجھے ہی عطا کیا ہے. چنانچہ آپ واپس آئے اور آ کر آب زمزم کا کنواں, اب کام زیادہ تھا, آدمی کو. آپ نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 لڑکے عطا فرمائے تو میں اس میں سے ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کروں. آپ نے 5 نکاح کی, یکے بعد دیگرے اللہ نے آپ کو 10 لڑکے عطا فرمائے. ان میں حضرت عبداللہ جو نبی پاک علیہ السلام کے والد, یہ سب سے چھوٹے. حضرت عبد المطلب نے آب زمزم کا کنواں جاری کیا لیکن منت کو پورا کرنا بھول گئے کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا. ایک رات سوئے تو خواب میں حکم ہوا کہ اے عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. آپ نے صبح اٹھ کر 100 دمبے ذبح کر دی. دوسری رات پھر خواب آیا, آپ نے 100 گائیں ذبح کی. تیسری رات پھر خواب آیا قربانی پیش کرو, آپ نے 100 اونٹ ذبح کی. چوتھی رات خواب آیا کہ اے عبد المطلب وہ بیٹا جس کی تم نے منت مانی تھی اس کو قربان کرو. آپ جب گھر آئے بیٹوں نے پوچھا بابا جان کیا بات ہے, آپ بڑے پریشان ہیں. حضرت عبد المطلب نے سارا واقعہ بیان کیا. بیٹوں نے کہا بابا آپ ہم میں سے جس کو چاہے قربان کر لیں, ہم میں سے کوئی اف بھی نہیں کرے گا. فرمایا میں تم پر ظلم نہیں کروں گا. ایک روایت میں نے پڑھا کہ کاغذ اور ایک روایت میں پڑھا کہ چمڑے کے 10 ٹکڑے لیے اور 10 پر ایک ایک بیٹے کے نام لیے. قرآن اندازی کی, جب قرآن ڈالا تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا. آپ نے فرمایا اللہ عبداللہ کی قربانی مانگتا ہے. حضرت عبداللہ کے ماموں آ گئے. اے عبد المطلب میں اپنے بھانجے کو قربان نہیں ہونے دوں گا, تیرے اور بھی تو بیٹے ہیں, کسی اور کو قربان کرو. آپ نے فرمایا میں مکہ کا سردار ہوں اور اللہ نے اسی کی قربانی مانگی.
لیکن وہ منع کرتی. مکہ کے سردار بھی آ گئے. عبد المطلب خبردار بیٹے کو قربان نہ کرنا. یاد رکھو اگر تم نے بیٹے کو قربان کیا تو پھر مکہ میں یہ رسم جاری ہو جائے گی، ہر سردار کو بیٹا قربان کرنا پڑے گا. ایک بار اور قرآن اندازی کرو، پورا ڈالا، پھر نام حضرت عبداللہ. 3 مرتبہ نام نکلا حضرت عبداللہ کا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا اب تمہاری تسلی ہو جانی چاہیے، اللہ تو عبداللہ کی قربانی مانگتا ہے. آپ لے کر جانے لگے تو چند عقل مند دانا قسم کے لوگ آئے. انہوں نے کہا عبد المطلب جلدی نہ کرو، خیبر کے مقام پر ایک کاہنہ نجومیہ رہتی، اس کے بعد چلے جاؤ، اس سے یہ مسئلہ حل کرا دو. حضرت عبد المطلب نے چند سواروں کو خیبر بھیجا. اس عورت کے پاس گئے، جا کر سارا واقعہ بیان کیا. اس عورت نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک میں ایک آدمی کی دیت کیا ہے، ایک آدمی کے قتل پر خون بہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ. اس نے کہا یہ معلوم ہوتا کہ تمہارے ملک میں اگر ایک آدمی قتل ہو جائے تو اس کی دیت میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں. کہا. اس نے کہا پھر یوں کرو کہ 2 چمڑے لے لو، ایک پر عبداللہ کا نام لکھو اور ایک چمڑے پر اونٹوں 10 اونٹ لکھو. پورا اندازی ڈالو، پورا کرو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ، 10 کی 20 کر دیں. اور اگر اونٹوں کا نکلے تو عبداللہ کی جگہ اونٹوں کو قربان کر دو. یہی ایک صورت. آخرکار قرآن داری کی گئی، نام نکلا حضرت عبداللہ کا. 10 اونٹ بنا دیے گئے. پھر قرآن ڈالا، نام نکلا عبداللہ کا. پھر 10 اونٹ بنا دیے گئے، نام نکلا حضرت عبداللہ کا. حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا 90 اونٹ ہو گئے، لیکن ہر بار نام حضرت عبداللہ کا نکلتا ہے. 10 اونٹ اور بڑھائے، 100 اونٹ کر دی. اب جو پورا ڈالا تو نام نکلا اونٹوں کا. مکہ والے کہنے لگے عبد المطلب مبارک ہو، اللہ اونٹوں کی قربانی مانگتا. فرما نہیں، میں تو 2 مرتبہ اور پورا ڈالوں گا، جب تک 3 مرتبہ عبداللہ کا نام، اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا میں اونٹ قربان نہیں کروں گا. آخرکار 3 مرتبہ تو کا نام نکلا. حضرت عبداللہ کی جگہ اونٹوں کو قربان کیا گیا. 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے فدیے پر قربان کیے. آپ نے فوراً صبح 100 سرخ اونٹ ذبح کیے اور حضرت عبداللہ کی طرف سے قربان. جب یہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، سن لو غور سے، علماء نے لکھا کہ مکہ کے یہودیوں کو پتا چل گیا کہ آج والد مصطفیٰ پیدا ہوا. رات کو یہ سارے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے مقام پر جمع ہوگا. عبد المطلب تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا؟ فرمایا ذرا ہمیں دکھاؤ. انہوں نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا، ان کا جو بڑا عالم تھا وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو سینہ پیٹنے لگا، کہنے لگا یہودیوں تمہارے لیے افسوس کا مقام ہے، آج نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی. اب وہ پیدا ہو گیا کہ جس کی پٹ سے ایک نبی آئے گا جو بنی اسماعیل میں سے ہوگا. علماء نے لکھا کہ حضور کے والد کی پیدائش پر یہودیوں کو کیسے پتا چل گیا؟ لکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام نے جو کرتا پہن کر شہادت پائی تھی وہ کرتا یہودیوں کے پاس، اور ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس کرتے پر یحییٰ علیہ السلام کا خون لگا ہوا. کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس کرتے کا خون اس وقت ختم ہوگا جب دنیا میں والد مصطفیٰ پیدا ہو. یہودیوں نے رات کو جب کرتا دیکھا تو اس کا خون خود بخود زائل ہو گیا. انہیں پتا چل گیا کہ آج والد مصطفیٰ پیدا ہو. میرے دوستوں کو حضرت عبداللہ کا یہ عالم تھا. آپ کی پیشانی میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نور موجود تھا. علماء کرام نے لکھا حضرت عبداللہ کی یہ شان تھی، آپ بڑے حسین و جمیل تھے. اور یہاں ایک جو ضروری مسئلہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں توجہ سے سننا. حضور کے والد عبداللہ اور والدہ آمنہ یہ دونوں مسلمان تھے. سارے بولو، سارے بولیے، یہ مسلمان. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ دیوبندی اور غیر مقلد وہابی اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کا خاتمہ کفر پر معاذ اللہ یہ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم. سنو ذرا غور سے، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ حضور کے والدین پکے سچے مخلص مومن مسلمان تھے اور جنتی تھے. سوچو اگر تمہارے ماں باپ کو کوئی کہے کہ وہ جہنمی ہے تو یہ تمہیں برا لگے گا یا نہیں؟ اور نبی کے والدین کو یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں. سنو، ہم یہ کہتے ہیں حضور کے والدین جنتی مسلمان ہیں. حضور کے والدین کے بارے میں کتابوں میں 3 قول ملتے ہیں. توجہ سے سننا ذرا.
پہلا قول یہ ہے کہ حضور کے والدین اصحاب فطرت میں سے تھے. اصحاب فطرت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی ہوتی. مثلا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے درمیان تک 650 سال کا عرصہ ہے. اس 650 سال کے درمیان میں کوئی نبی آیا؟ ظاہر ہے جب کوئی نبی نہیں آیا تو یہ لوگ کس کی نبوت پر عمل کرتے؟ ان لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب فطرت. اور یہ جو اصحاب فطرت ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جب ان پر کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچتی تو یہ اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. پہلی قسم اصحاب فطرت کی وہ ہے کہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کر کے بتوں کی پوجا کرنے لگتی ہے. اور دوسری اصحاب فطرت کی وہ قسم ہے کہ جو اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کر کے اللہ کی پوجا کرتے ہیں. یہ جو پہلی قسم ہے اصحاب فطرت کی، ان کے بارے میں قیامت کا روز ہوگا. اللہ فرمائے گا اے لوگوں اگر میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم مانو گے؟ ہاں یا اللہ مانیں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. اور یہ جو دوسری قسم ہے جو عقل سے اللہ کو مانتے تھے، اللہ ان سے بھی فرمائے گا اگر میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو مانو گے؟ ہاں یا اللہ مانیں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں داخل ہو جاؤ. حضور کے والدین اصحاب فطرت میں سے ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے. آئیے اس پر دلیل دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے طبقات ابن اسحاق. حضور کی عمر مبارک 6 سال کی. حضور کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر مقام ابوا پر پہنچی. آپ بیمار ہو گئے، انتقال ہونے والا. سرکار کو اپنے قریب کیا، فرمایا بیٹا محمد میں وصیت کرتی ہوں اس پر عمل کرنا. بیٹا اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرنا. اللہ وعدہ اڑا چلی کہ اللہ کی عبادت کرنا. بیٹا وہی خدا ہے، وہی رب ہونے کے لائق ہے، کسی خود کی عبادت نہ کرنا. بولو حضرت آمنہ کا یہ فرمانا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتی تھی؟ اس سے پتا چلا کہ آپ کے والدین اصحاب فطرت میں سے تھے اور بخشے ہوئے تھے. ایک قول. دوسرا قول یہ کہ حضور کے والدین دین ابراہیمی پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے. وہ قول ہو گئے. اور تیسرا قول یہ کہ حضور کے والدین مسلمان تھے، حضور نے ان کو خود اپنا کلمہ پڑھایا ہے. چنانچہ امام جلال سیوطی نے لکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ہم سفر پر جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ آئی. حضور نے فرمایا عائشہ ذرا یہاں ٹھہر جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں. سرکار حضرت عائشہ سے الگ ہوئے اور ایک جگہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کے آپ روتے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میری والدہ کی آگے قبر آئی، میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری ماں کو زندہ کر دے. اللہ نے میری دعا کو قبول کر دیا. میری ماں زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آئی. میں نے اپنی ماں کو اپنا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا. اور ایک روایت میں آتا کہ حضور نے اپنے والد کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. اب یہاں پر دیوبندیوں کا ایک اعتراض. وہ کہتے ہیں جناب حضور نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. آپ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے، دین ابراہیمی پر تھے. جب وہ دین ابراہیمی پر تھے تو حضور نے کلمہ کیوں پڑھایا؟ حضور کا کلمہ پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے مسلمان نہیں. چلو ان کی 5 منٹ کے لیے مان لو. میں یہ کہتا ہوں کہ چلو وہ مسلمان نہیں تھے، سرکار نے کلمہ پڑھا کر ان کو مسلمان کیا، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اب تم ان کو کافر کیوں کہتے؟ اب تو وہ مسلمان ہو گئے. دوسری دلیل ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے والدین کو جو کلمہ پڑھایا تو اس لیے نہیں پڑھایا کہ وہ کافر تھے، بلکہ حضور نے اپنے والدین کو کلمہ پڑھایا اس لیے کہ اے میری والدہ آمنہ، میرے والد عبداللہ، آج میرا کلمہ پڑھ لو تاکہ کل قیامت کے روز تمہیں بھی میرے صحابی ہونے کا مقام مل جائے. اور صحابہ کو کیا مقام اللہ نے دیا ہے؟ قرآن پڑھ کر دیکھو. اللہ فرماتا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتا سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے صحابہ کو رضا کا مدعا دیا، اس لیے حضور نے کلمہ پڑھایا کہ یہ میرے صحابی بنے. ایک اعتراض اور جناب، آپ کہتے ہیں حضور کے والدین مسلمان ہیں، جبکہ فقہ اکبر میں امام اعظم کا قول لکھا ہوا ماتا علی کفر، ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں مسلمان ہے. تو سن لو، ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ جو فقہ اکبر میں امام اعظم کا قول لکھا ماتا علی کفر، فرماتے ہیں امام اعظم کے زمانے میں جو فقہ اکبر لکھی گئی وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کی اصل عبارت ہے ماتا علی الفطرہ،
کہ حضور کے والدین کا خاتمہ فطرت پر ہوا ہے، لیکن کافر کی غلطی کی وجہ سے وہ فطرہ کا لفظ کفر میں بدل گیا۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، رونے لگے، حضور نے فرمایا کیوں روتے؟ یا رسول اللہ میرا باپ کافر تھا جہنم میں، حضور نے فرمایا رو نہیں، میرا باپ اور تمہارا باپ ایک ہی جگہ پر ہے۔ اب غیر مقلد اہل حدیث سے اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور کے والدین مسلمان تھے، بلکہ حضور فرماتے میرا باپ جہنم میں، تو سنو ذرا غور سے اس کا بھی جواب۔ عربی زبان ایسی جامع زبان ہے کہ اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ چنانچہ المنجت لغت کی بڑی کتاب ہے، یہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس میں ولی کے 10 معنی لکھے ہیں، ولی کے معنی مددگار، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی کارساز، ولی کے معنی بگڑی بنا، تقریباً 10 معنی ولی کے لکھے ہوئے۔ تو عربی زبان میں کبھی کبھی ابو کا لفظ یا ابی کا لفظ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ خود حضور نے ابو طالب کو اپنا باپ بھی کہا اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں بھی کہا، کبھی کبھی چچا کو بھی باپ ہے، ورنہ دیکھو قرآن سے ثابت ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ تارا، حدیث میں بھی آتا تاریخ کی کتابوں میں، لیکن قرآن میں آزر کو آپ کا باپ کہا جبکہ وہ چچا تھا۔ پتا چلا کہ چچا کو بھی باپ بول سکتے، سارے بولو چچا کو بھی باپ، اس لیے کہ چچا بھی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو حضور نے فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ ایک ہی جگہ پر ہے، علماء نے لکھا یہاں باپ سے مراد ہے چچا یعنی ابو طالب۔ یہی وجہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی نے اپنی یا رسول اللہ ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی، آپ کی طرف سے لوگوں سے لڑتا رہا، آپ نے اس کی کیا مدد کی؟ حضور نے فرمایا وہ جہنم کے اندر گھٹنوں تک آزاد نہیں تھا، میں نے اس کے آزاد کو کم کر کے ٹخنوں تک کر دیا۔ تو یہاں باپ سے مراد ہے تو ایک اپنی دلیل دیتا ہوں بڑی پیاری، کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ شریف، سوچو ذرا اس کو توجہ سنیے۔ حضرت عباد بن عبد الصمد فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے پاس حضور کا ایک رومال تھا جس سے سرکار نے ایک مرتبہ اپنا چہرہ مبارک صاف کیا۔ فرماتے ہیں ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو آپ نے وہ رومال اپنی کنیز کو دیا، فرمایا جاؤ یہ میلا ہے اس کو آگ میں ڈال دو۔ ہم حیران تھے کہ آگ میں تو یہ جل جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کنیز سے فرمایا جب وہ رومال لاؤ، جب وہ رومال لائی تو وہ اس طرح صاف تھا جیسے صابن سے دھویا گیا۔ ہم بڑے حیران تھے کہ کپڑا تو آگ میں جل جانا چاہیے لیکن اس کو آگ نے نہیں جلایا۔ ہم نے پوچھا انس بن مالک یہ کون سا کپڑا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ کپڑا جس سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ بہت سارا نتیجہ نکلا، جو کپڑا نبی پاک کے چہرے کے ساتھ لگ جائے اللہ اس پر دنیا کی آگ کو خراب کر دے، تو جس ماں کی پیٹ میں سرکار نے 9 مہینے گزارے بھلا وہ کیسے جہنمی ہوگی؟ وہ کیسے جہنم میں؟ علماء نے اور بھی دلیلیں دی ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے، سنو ذرا اپنے مضمون کی طرف آئیے۔ تو حضور کے والدین پکے سچے مخلص مومن مسلمان تھے، خبردار ان کی شان میں یہ گستاخی نہ کیا کرو، ان کو مسلمان۔ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ، ان کا یہ گھر سے نکلے، فاطمہ بنت مرہ نامی ایک عورت سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا کہ اے عبداللہ کیا میرے سے نکاح کرو؟ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ آپ نے فرمایا اس کام کے لیے میرے والدین ہیں، وہ جہاں میرا نکاح کریں گے میں راضی ہو جاؤں۔ یہ جواب دے کر واپس آئے، گھر آئے تو آپ کے لیے رشتہ آیا ہوا تھا حضرت آمنہ کا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح کر دیا، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا، اور پہلی رات ہی حضرت آمنہ نور مصطفیٰ کی امین بنائی گئی۔ پہلی رات ہی اللہ نے ہمارے نبی پاک کا نور حضرت آمنہ پہ سپرد کر دی۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ پھر نکلے کسی کام سے تو دیکھا وہ فاطمہ سر جھکائے بیٹھی۔ آپ نے فرمایا کل تک تیرا یہ عالم تھا کہ شادی کی دعوتیں دیتی تھی اور اب یہ عالم ہے میری طرف دیکھتی بھی نہیں۔ اس نے آپ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا اے عبداللہ میں تیری طالب نہیں تھی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ، علماء نے لکھا ہے آپ کا یہ ہاتھ تھا، دھوپ میں جل رہے ہوتے آسمان سے بادل آتا اور آ کر آپ پر سایہ کرتا، آپ اگر سو رہے ہوتے
آسمان سے پرندے آتے اور آ کر اپنے پروں سے سایہ کرتے. آخرکار حضرت عبداللہ تجارت کرنے کے لیے نکلے اور مقام ابوا پر آپ کا وصال ہو گیا. ابھی سرکار کی عمر مبارک 2 مہینے کی، یعنی اپنی والدہ کے شکم سے 2 مہینے کے ہیں. والد کا انتقال ہو گیا. غور کرو، اللہ کا محبوب دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا. سرکار کی والدہ فرماتی ہیں کہ جو حضور کی ولادت کے ایام قریب آتے تھے، میں عجیب و غریب انوار و تجلیات نکلتے ہوئے دیکھتی. آپ فرماتی ہیں اگر میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی، میری دوست اپنے میرے ساتھ کنویں پر پانی بھرتی. لکھا ہے کہ وہ ڈول کنویں میں ڈالتی اور مشقت کے ساتھ پانی باہر نکالتی. حضرت آمنہ فرماتی جب میں اپنا ڈول ڈالتی تو کنویں کا پانی خود بخود جوش مار کر باہر نکل کر آتا اور میرے قدموں میں بہنے لگتا. میں چل رہی ہوتی، میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تو وہ اس طرح نرم ہو جاتا جس طرح موم آگ پر نرم ہو جاتی. علماء نے لکھا ہے یہ اس طرح اشارہ ہے کہ اب وہ نبی دنیا میں آنے والا ہے جو بڑے بڑے پتھر دل انسانوں کو موم کی طرح نرم کر دے. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار کی ولادت کے ایام قریب آنے لگے. جس طرح عام طور پر بچے کی ولادت پر عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی تھی مجھے کوئی تکلیف نہیں، بلکہ جو ایام قریب آتے ہیں اپنے آپ کو حساس بشاش محسوس کرتی ہے. بلکہ آپ فرماتی ہیں میں لیتی ہوتی آسمان سے پرندہ آتا اور آ کر اپنا پر میرے سینے پر مارتا جس سے مجھے راحت اور سکون ہوتی. لو میاں وہ رات بھی آ گئی جس رات سرکار کی ولادت ہونے والی ہے. علماء میں اختلاف ہوا شب ولادت کی رات افضل ہے یا شب قدر کی رات افضل ہے. جو لوگ شب قدر کی رات کی افضلیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں شب قدر کی رات افضل ہے اس لیے کہ اس رات فرشتے آئے. لیکن جو لوگ شب ولادت کی رات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اگر شب قدر کی رات فرشتے آئے تو نبی پاک کی ولادت کی رات بھی فرشتے آئے. علماء نے لکھا اتنے فرشتے حضور کی ولادت کے رات آئے ہیں کہ زمین کم ہو گئی. جو لوگ شب قدر کی افضلیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں شب قدر کی رات افضل ہے اس لیے کہ اس میں جبریل آتی ہے. علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ شب قدر کی رات جبریل آتے ہیں اور 4 جھنڈے لاتے ہیں. ایک خانہ کعبہ پر لگا دیتے ہیں، ایک مسجد نبوی پر، ایک کوہ طور پر اور ایک یہ کوہ طور کے قریب ایک مسجد ہے وہاں 4 جھنڈے لگ جاتے ہیں. جو لوگ شب ولادت کی افضلیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اگر شب قدر کی رات جبریل آئے تو ولادت کی رات بھی جبریل آئے ہیں. امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا جبریل 4 جھنڈے لے کر آئے، ایک خانہ کعبہ پر، ایک حضور کی ولادت پر، ایک مسجد نبی جہاں آج قائم ہے وہاں اور ایک کوہ طور پر لگایا گیا. معلوم ہوا اس رات یہ جو ہم ربیع الاول کے اندر جھنڈے لگاتے ہیں یہ جھنڈا لگانا اصل میں جبریل کی سنت ہے. جبریل نے 4 جھنڈے لگائے ہیں حضور کی ولادت. یہ بہت سی کتابوں میں حوالہ موجود. جو لوگ شب قدر کی افضلیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں شب قدر کی رات افضل ہے کہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا عائشہ اس رات یہ دعا مانگا کرو اللہم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگا کرو. حضرت عائشہ فرماتی میں یہ دعا مانگتی. ذرا غور فرمائیے جو لوگ کہتے ہیں شب قدر افضل ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن جو شب ولادت کی رات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں شب ولادت کی رات افضل ہے اس لیے کہ اس رات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کتاب کا نام ہے الابریس، لکھنے والی علامہ عبدالعزیز دباغ مصری فرماتے ہیں جب آج کی رات یعنی شب ولادت کی رات آتی ہے تو دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جو زندہ ہیں وہ مثالی جسموں کے ساتھ اور جو وفات پا گئے وہ اپنی روحوں کے ساتھ آج کی رات غار حرا میں جمع ہوتے ہیں اور ساری رات اللہ کے ولی دعائیں مانگتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا کے درمیان اگر کسی مسلمان کی دعا آ جائے تو اللہ ان کی دعا کی برکت سے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے. تو اس رات بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب نتیجہ کس جگہ پہنچے؟ دونوں طرف کے علماء کے دلائل برابر. بس ایک دلیل دیتا میاں یہ سوچ لو اگر یہ رات نہ ہوتی تو پھر کوئی رات بھی نہ ہوتی. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اگر شب ولادت نہ ہوتی تو پھر شب قدر بھی نہ ہوتی. فرماتے ہیں شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. کہتے ہیں کہ شب قدر کو قرآن آیا. میرے دوستوں اگر شب قدر کو قرآن آیا تو شب ولادت کو صاحب قرآن آیا.
شب ولادت کا منزل ہے، سرکار کی ولادت کی رات آ گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوا، اللہ فرماتا والفجر، قسم فجر کی، یا اللہ کس فجر کی قسم یاد فرمائیے؟ وہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امتیوں فجر تو روز ہی ہوتی ہے لیکن میں نے اس فجر کی قسم یاد فرمائی جس فجر میں میرے محبوب کا طلوع ہوا۔ جس فجر میں میرا محبوب دنیا میں تشریف لایا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں سرکار کی ولادت ہوئی، حضور دنیا میں آئے اور کتنے خوبصورت تھے۔ شاعر کہتا ہے 12 ربیع الاول کو آیا ترے یتیم، 12 ربیع الاول کو آیا ترے یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ اللہ سارے بولو بھی اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ۔ اور دیکھو زمانہ کیسا بدلا، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ۔ اور صورت کتنی پیاری تھی، فرماتے ہیں پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، چاند کا ٹکڑا نور کا پیکر اللہ کا پیارا رسول نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ۔ اور علم کتنا دیا، شاعر کہتا ہے اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی دو قریب، اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی دو قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ
کس شان سے لیتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ بانی پتی نے تفسیر مظہری میں حضرت حلیمہ کا قول نقل کیا، آپ فرماتی ہیں کانا محبوب یتحرک بتحریک الملائکہ، فرماتی ہیں جب سے حضور میرے گھر میں آئے حضور کا جھولا میرے ہلانے کا محتاج نہیں، جبریل اور میکائیل آ کر حضور کا جھولا ہلایا کرتے، جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی دی، اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ۔ تو میرے دوستو اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار کی ولادت ہوئی، خرج منی نور، آپ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا اور میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے مکانات کو دیکھ لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی والدہ کو ملک شام ہی کے مکانات کیوں نظر آئے، ایران کے کیوں نہیں نظر آئے، روم کے کیوں نہیں نظر آئے؟ تو علماء نے اس پر چند دلائل دیے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ پہلی دلیل علماء فرماتے ہیں ملک شام کے محلات اس لیے نظر آئے کہ حضور کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ملک شام، چونکہ حضور کے دادا کا یہ وطن ہے اس لیے حضور کی والدہ کو آبائی وطن دکھایا گیا۔ دوسری علماء نے دلیل دی کہ ملک شام کے محلات کا نظر آنا یہ بات کی دلیل ہے کہ جو نبی دنیا میں آئے گا اس کی ظاہری زندگی کے اندر ہی ملک شام فتح ہوگا۔ اور تیسری دلیل یہ کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ ملک شام ہی میں قائم ہوگی۔ اور چوتھی دلیل یہ کہ میری معلومات کے مطابق میں ناقص العلم ہوں اور طالب العلم، مجھ سے جتنے بھی علماء بڑے ہیں سارے عالم فاضل ہیں، علماء ہیں، میں سب کی قدر کرتا ہوں، کراچی سے لے کر پشاور تک اپنی جماعت کا سب سے کم علم آدمی، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی علمی بات کہوں جو میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہو۔ میری معلومات کے مطابق دنیا کے 6 قبرستان ایسے ہیں جہاں سے قیامت تک کے روز 70,000 آدمی ایسے اٹھیں گے جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہو۔ سنو وہ 6 قبرستان، پہلا قبرستان ہے مکہ کا جنت المعلیٰ قبرستان، 70,000 آدمی یہاں سے بلا حساب و کتاب اٹھیں گے۔ دوسرا قبرستان ہے مدینہ طیبہ کا جنت البقیع کا قبرستان۔ تیسرا قبرستان میدان کرب و بلا کا جہاں حضرت امام علی مقام اور آخر رفقاء کار مدفون ہے۔ 3 قبرستان۔ چوتھا قبرستان ہے ہمس کا قبرستان۔ چھٹا قبرستان ہے اسقلان کا جہاں کے علامہ ابن حجر اسقلانی بھی۔ 5واں قبرستان ہے یہ کتنے قبرستان ہو گئے؟ 5 ہوگا۔ چھٹا قبرستان ہے یہ ملک شام میں باب الفرادیس جس میں 2040 نبیوں کی قبریں ہیں اور حضرت مریم کا مزار بھی اسی قبرستان ہے۔ اس لیے حضور کے والدین کو ملک شام کے محلات دکھائے، سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک بادل آیا میرے مکان کی چھت پر ایک سفید رنگ کا بادل آیا اور اس نے آ کر نبی پاک کو لپیٹ لیا۔ جب سرکار کو اس بادل نے لپیٹا تو حضرت آمنہ فرماتی ہے حضور موجود نہیں۔ آمنہ کی آنکھوں کے تارے عبداللہ کے دل کے سہارے، حضرت عبدالمطلب کی آنکھوں کا چین، حضرت ابو طالب کے دل کا سکون موجود نہیں۔ آمنہ فرماتی ہے میرا لال موجود ہی نہیں تھا، میں گھبرا گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، بادل سے آواز آئی ہے فرشتوں میرے محبوب کو 7 آسمانوں کی سیر کراؤ، 7 سمندروں کی سیر کراؤ، آسمانوں پر جنتوں کی سیر کراؤ، حفظ روح پر پیش کرو، وحوش و طیور پر پیش کرو۔ میرے محبوب کو آدم علیہ السلام کا علم، نوح علیہ السلام کی برادری عمری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل کی رضا، حضرت اسحاق کی محبت، حضرت یوسف کا حسن، حضرت یعقوب کی گریہداری، حضرت لوط کی حکمت، حضرت دانیال کی محبت، حضرت زکریا علیہ السلام کا 2 تقویٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوت، یہ سارے کمالات میرے محبوب کو عطا کر دو تاکہ میں دنیا پر ثابت کر دوں جو کمالات میں نے فردن فردن اپنے محبوب، میں نے جو کمالات فردن فردن سارے نبیوں کو دیے وہ سارے کے سارے اپنے محبوب میں بنا کر دیے۔
انجمن نوجوان اسلام کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس انجمن کو دین دوری راہ کو ترقی عطا فرمائے، بعد اہل سنت کو اللہ عمر دراز عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر قائم